فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلی علی
صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت، نذرانہ عقیدت، نذرانہ الفت اپنی بساط کے مطابق عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب العزت، قابل قدر، معزز اور محترم محتشم عزیزان گرامی قدر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کے اندر آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے فضل سے ہم سب کو اپنے ذکر و فکر کے لیے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توفیق اور آپ کی نگاہ نبوت کے کرم سے ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ذکر محبوب و یار و رفیق و غار و مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بلندی درجات اور بخشش و مغفرت کا سامان فرمائے۔ جمادی الثانی شریف کا مہینہ جس کا آج آخری جمعہ شریف ہے، 28 یا 29 جمادی الثانی شریف ہے آج، اور جب سے جمادی الثانی شریف کا چاند طلوع ہوا ہے تب سے الحمدللہ ہمارے جمعہ شریف کے جو بیانات ہیں وہ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہمارا ورد سباں ہے۔ اس سے قبل آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، درجہ، فضیلت اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی نگاہ میں اور ابوبکر صدیق کے نزدیک ان کا آپس میں باہمی ایک ربط آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو اور فضیلت کو، مقام اور مرتبے کو کوئی اگر بیان کرنا چاہے تو کیسے بیان کرے گا کہ جب قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں، اللہ کا کلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تحمید بیان کرتا ہے، آپ کی توصیف کرتا ہے، قرآن کی
بہت ساری آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیات کے نزول کا سبب بنے ہیں. آپ کی وجہ سے قرآن کریم نازل ہوا ہے. کئی ایک آیات قرآن کریم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کے شان نزول میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا، اندازہ لگائیں یہ کتنی عظیم بات ہے. حضور فرماتے ہیں میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرو. اے ابو بکر تجھ پر کروڑوں سلام. اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا کروڑوں مرتبہ شکریہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر ہیں. سب سے پہلے جسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی شریف پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر شریف پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبی شریف میں جن جن کے دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے کہ ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہیں کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے شرف عطا کیا ہے، موجودہ معراج عطا کیا ہے، تو بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ ابو الحکم کہنے والے، جو کہتے تو اپنے آپ کو ابو الحکم ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو جہل ہیں. ابو الحکم ہوتا ہے کہ منصفوں کا سردار، ابو الحکم کا معنی ہے منصفوں کا، انصاف پسندوں کا سردار. لیکن جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تصدیق نہیں کی، وہ کدھر کا منصف، وہ تو پھر بو جہل رہا، جاہلوں کا سردار. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے مجھے یہ مقام، یہ درجہ، یہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ پل بھر میں اپنے گھر سے نکلے حتیم میں، حتیم سے نکلے حرم شریف سے نکلے اقصیٰ تک، فلسطین میں بیت المقدس، اور بیت المقدس تک نہیں، بیت المقدس سے نکلے آسمانوں کی طرف. پہلا آسمان کراس، دوسرا آسمان کراس کیا، تیسرا آسمان کراس کیا، چوتھا آسمان کراس کیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بس نہیں، ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، بس نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ، بس نہیں، عرش معلیٰ سے آگے کعبہ قوسین. خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے سامنے کھڑے ہو کر رب تعالی جل وعلا کا جلوہ کیا.
نظارے کر کے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، خدا کی رحمت کے دریا دیکھے، عرش بری دیکھا، کرسی دیکھی، لوح محفوظ دیکھا، سارا کچھ خالق کائنات کی ساری نعمتیں، خزانے اور خدا کی عطائیں سب کچھ دیکھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر دوبارہ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کچھ میں نے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا۔ اچھا جی، ابو بکر صدیق کے پاس بھاگا، دوڑا ہوا ابو بکر کے پاس آیا، صدقے جائیں ابو بکر تیرے۔ دیکھیں نا ذرا، لوگ آج نا تو جو میری طرف فرمائیں، لوگ آج کسی کو مانتے ہیں تو حالات کے تناسب میں کسی کو مانتے ہیں۔ میں اسے مانوں گا تو اسے مان کر مجھے ذاتی طور پر فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ ذرا چودھری صاحب ہے یا اس کی ٹھاٹ باٹ ہے، اس کے ذرا معاملات کچھ ایسے ہیں، ذرا میں اس کے قریب ہو کر رہوں گا تو دوسرے لوگوں سے ذرا میں بچا رہوں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ایسا ہے؟ کوئی کسی کو کس غرض سے مانتا ہے، کوئی کسی کو کس غرض سے مانتا ہے۔ صدقے جائیں ابو بکر صدیق کے، تو نے میرے مصطفیٰ کو مانا تو بغیر کسی غرض کے مانا، تو نے میرے مصطفیٰ کو مانا تو بغیر کسی لالچ کے مانا، اور تو نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مانا تو ایسے مانا جیسے ماننے کا حق ادا ہوتا ہے۔ خداوند قدوس جل وجہ الکریم نے اگر کسی کے ماننے کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر تو ابو بکر وہ تیری ذات ہے جس کے متعلق خدا قرآن میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ پیارے صدقے جائیں تو سچ لے کر آیا، اور اس کے بھی صدقے جائیں کہ جس نے سچ کو دیکھا، سچ کو ایسے مانا جس طرح ماننے کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ ذرا بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل ابو بکر کے پاس بھاگا آیا، ابو بکر جی بولو کیا ہو گیا؟ تیرے دوست نے، تیرے محبوب نے، تیرے رفیق نے، جن کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، دیکھ انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مسجد حرام سے نکلا، اقصی تک گیا، اقصی سے لے کر میں نے اوپر والے سارے نظارے کیے، سارا کچھ میں نے یہ سارا کچھ کیا، اور یہ سارا کچھ میں نے ایک رات کے کچھ حصے میں کیا۔ ابو بکر تو جو ہے میری طرف جی، ابو بکر بتا اس طرح ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ذرا میری طرف دیکھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ویسے ممکن تو نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا کہ یہ کہا کس نے ہے کہ میں نے یہ کیا ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل تیرے محبوب نے، تیرے دوست نے، تیرے اس رفیق نے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرے محبوب نے کہا ہے نا لَإِن قَالَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، اور انہوں نے تو چھوٹا کہا ہے، اگر وہ کہیں اور وہ اس سے بڑھ کر بھی کہیں تو ابو بکر وہ ہے جو ہر لمحے ان کی تصدیق کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ابو بکر کو ماننے کے لیے، ابو بکر کو ان کو ماننے کے لیے کسی عقل کے زاویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کے لیے، ان کو ماننے کے لیے کسی دنیا کے پیمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جب اپنے حبیب کو مانتا ہے تو عشق کے زاویے سے مانتا ہے، ساری حدیں پیچھے رہ جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ پار نکل جاتے ہیں۔ یہ صدیق وہ صدیق ہیں کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو اس وقت مانا کہ جب مصطفیٰ کو ماننا کمال رکھتا تھا، جب اس ماننے پر درے پڑتے تھے، جب اس ماننے پر جب وہ پتھر برسائے جاتے تھے، جب اس ماننے پر جب وہ گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، جب اس ماننے پر دشمنیاں مول لینا پڑتی تھی، جب اس ماننے پر جب وہ علاقوں سے علاقہ بدر کر دیا جاتا تھا، صدیق تیرے صدقے جائے تو نے مصطفیٰ کو اس وقت مانا اور علل اعلان مانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پتہ نہیں کس قسم کے وہ مفتی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر پیمانوں سے تول رہے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے سامنے یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی الوصیہ جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے لیے، دوست احباب کے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے لکھی ہے، اور اس میں آپ نے الوصیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا سن ہے جی حضرت امام اعظم کا؟ سن 80 ہجری، ابھی پورا 100 بھی نہیں ہوا، اور اب کون سی جا رہی ہے؟ 1445 اور سن 80 ہجری کے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 100 ہجری بھی پوری نہیں ہوئی. امام بخاری بعد کے ہیں. یہ امام بخاری جن کو ہم کہتے ہیں نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ امام بخاری بعد میں آئے ہیں. حضرت امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کون؟ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تیسری یا چوتھی پشت میں امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ بھی نہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام مرتبہ آپ نے سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی ہیں. آپ نے 12 شرطیں سنی ہونے کی. بندہ سنی ہوگا تو بچے گا، سنی نہ ہوگا تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الوصیہ میں، ان میں سے آپ نے کیا فرماتے ہیں الوصیہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل السنت والجماعہ الاسنتائے عشرۃ خصلۃ. سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں. اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزو، جان لو سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں اگر تم نجات پانا چاہتے ہو. فمن کان یستقیم علی ہذہ الخصال لا یکون مبتدعا. فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو ہر کسی ایک شرط کو اپنا کے اور اس کے مطابق رہے گا وہ بدعتی نہیں ہو سکے گا، بچ جائے گا. پورا ان شرطوں پر چلے گا وہ بچ جائے گا. اور ان میں سے جو کوئی ایک شرط کو چھوڑ کر دوسری طرف نکلے گا فرماتے ہیں کہ وہ بدعتی ہو جائے گا، سنی نہیں ہو سکتا. اس میں سے 5ویں شرط، صرف ایک شرط بیان کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ 5ویں شرط کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نقر، اقر یقر سے ہے. نقر، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے دوستوں سے اقرار لے رہے ہیں. میرے ساتھ مل کر بولو، کہتے ہیں ہم سارے مل کر بولیں گے نقر، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. کیا؟ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرماتے ہیں کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس امت کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل، بولیں سبحان اللہ، اس امت میں سب سے افضل حضور کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق نہیں، صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم عمر، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے نمبر پر مولا علی حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار کریں کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور درجہ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیا مقدسہ جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے پڑھی ہے، ابھی اس طرف گئے نہیں ہے تو ٹائم صرف آپ کا جب وہ تھوڑا سا ہی رہ گیا.
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں تھے، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہیں، رب کعبہ کی قسم سارے صحابہ کرام ان لمحوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے کاش کے ابوبکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، ساری زندگی کی نیکیاں، ساری کی ساری میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ میں ابو بکر کو دے دوں، اور ابو بکر مجھے ایک غار والی نیکی مجھے دے دے، ایک غار والی۔ آپ سمجھے کہ عمر کی نیکیاں توڑی ہیں؟ نہیں نہیں، عمر کی نیکیاں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے پاس آئے، حاضر ہوئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، اے جبریل چل آج اگر آ ہی گیا ہے تو میرے عمر کے فضائل بیان کر، میرے عمر کے فضائل بیان کر، میرے عمر کے فضائل بیان کر۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے فضائل بیان کروں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے ایک مجلس میں بیان ہو جائے، ایک مجلس میں بیان ہونے ممکن نہیں ہے۔ عمر کے فضائل بیان کرنے جبریل تیرے لیے کون سی مشکل ہے؟ نہیں نہیں، پھر بھی یا رسول اللہ ممکن نہیں ہے، تو کتنی مجلسوں میں بیان کرے گا، کتنا وقت لگے گا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں جبریل کا عمر کے علم کے اعتبار سے کوئی کمی، کوئی نظر، بصیرت، نگاہ اور توجہ اور دیکھنے کے اعتبار سے کوئی حضرت فاروق اعظم کی زندگی جبریل سے کوئی اوجل، کوئی پردہ، کوئی ایک لمحہ نہیں؟ پھر بھی جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم مجھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر دے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر دے۔ یا رسول اللہ حق جاریہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جتنی عمر ملے پھر بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ما نفدت بفضائل عمر بن الخطاب، پھر بھی عمر کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور میرے کریم ابو علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے۔ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام، ایک نیکی کی فضیلت بیان کرے تو یہ حال ہے، اگر مقام صدیق اکبر کوئی بیان کرے تو کیسے کر سکتا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں، دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، یقین کریں میرا تو دل کرتا ہے بس یہ آیت یہ پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو جو غار میں ہیں، یہ دونوں جو غار میں ہیں، اذ ہما فی الغار، یہ جب دونوں غار میں تھے تو کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، صدقے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، آپ کو پتا نا غار ثور کے اندر سانپ نے ڈس لیا تھا، سانپ نے ڈنگ لگایا، اور سانپ نے جب ڈنگ لگایا نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ پیاس لگی، آپ کو بہت پیاس لگی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش عطشا شدیدہ، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، بڑی سخت پیاس لگی ہے، شدت کے ساتھ۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذهب الى صدر الغار، اذهب الى صدر الغار، غار کے اندر چلے جاؤ پانی مل جائے گا۔ ابو بکر غار میں چلے جاؤ پانی مل جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صداقت کا تاجدار کہتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ ابو بکر صدیق تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو باہر کھڑا کر کے تو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوں، میں غار کی طرف صفائی کر کے آؤں، میں نے غار کو سارے غار کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کی ہے، پانی کا اندر تو کوئی قطرہ مجھے نہیں نظر آیا، کوئی چشمہ مجھے نہیں نظر آیا، اگر ہوتا تو میں اس وقت دیکھ لیتا، لیکن وہ صدیق تھے۔ حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، صدیق غار کے اندر جاؤ پانی مل جائے گا۔ ابو بکر صدیق بھی خاموشی کے ساتھ چل پڑے، خاموشی کے ساتھ چل پڑے۔ کیوں چل پڑے؟ وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، وہ نہیں تھے، وہ صحابی تھے جو ماننے والے ہیں، ان کو پتا ہے اگر غار کے اندر پانی نہ بھی ہوا تو خالق کائنات کے حبیب نے فرما دیا ہے جاؤ پانی ملے گا۔ خدا اپنی تقدیر تو بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی تدبیر نہیں بدل سکتا، رد نہیں ہونے دے سکتا۔ اس یقین کے ساتھ گئے کہ حضور نے فرمایا پانی ملے گا۔ ابو بکر صدیق چل پڑے، گئے تو پانی پیا، سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کے پیا، واپس پلٹے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر پانی پیا ہے؟ ذرا لطف لے، مزہ لے ذرا۔ ابو بکر پانی پیا ہے؟ جی یا رسول اللہ پیا ہوں۔ پانی کیسا تھا؟ ابو بکر بتاؤ۔ ابو بکر نے پہلے بھی کئی مرتبہ پانی پیا، دودھ پیا، پہلے تو کبھی نہیں پوچھا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا، دودھ کیسا تھا، کھانا نہیں، آج پوچھا۔ آج کیوں پوچھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ میرے صدقے جائیں، یا رسول اللہ آپ میں میرے والدین، میری مال اولاد، ہر چیز آپ کے صدقے جائیں۔ پانی تو میں نے بڑا بڑا پیا، عرب کا بھی پیا، عجم کا بھی پیا، یمن کا بھی پیا، شام کا بھی پیا، روم کا بھی پیا، میں نے بڑی بڑی جگہوں سے پانی پیا، پر صدقے جائیں جو آج پانی پیا نہ پہلے پیا ہے نہ پہلے کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی پہلے پیا ہے نہ کبھی پہلے دیکھا ہے۔ کیوں ابو بکر کیا خصوصیت تھی؟ عرض کرنے لگے احلا من العسل ابیض من اللبن ابرد من الثلج ازکا رایۃ من المسک۔ یا رسول اللہ دکھنے میں دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یا رسول اللہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یا رسول اللہ ایسا پانی تو میں نے کبھی پہلے پیا ہی نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ابو بکر جانتے پانی آیا کدھر سے ہے؟ سبحان اللہ تو کوئی یاد جس کے منہ میں ہے زبان بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر جانتے ہو پانی آیا کدھر سے ہے؟ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہاں سے آیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کدھر سے آیا، جانتے ہو کدھر سے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر کو پیاس لگی، رسول اللہ سے عرض کر دیا اور رسول اللہ میرے مالک بھی ہیں، میرے مختار بھی ہیں، یہ میرے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کل خزانوں کے جو وہ مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے کدھر سے آئے ہیں، آؤ ابو بکر میں تمہیں بتاؤں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے ابو بکر کہتے کسے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب تم نے کہا نا پیاس لگی ہے تو میں نے کہا اذهب الى صدر الغار، غار کی طرف اندر چلے جاؤ پانی مل جائے گا۔ تو جب تو خاموشی کے ساتھ چل پڑا، کیوں جی؟ جب تو خاموشی کے ساتھ چل پڑا اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اللہ نے فرشتوں کو بلا کے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یار نے اپنے یار سے پانی مانگا اور یار نے کہا جا اندر جا کے پی لے، تے پانی اندر ہے نہیں۔ فرشتوں بتاؤ اب ایک یار نے دوسرے یار سے پانی مانگا اور دوسرے یار نے اپنے یار سے، محبوب نے اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ اندر جا کے پی لے، اور جس نے فرمایا ہے اندر جا کے پی لے، فرشتوں وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے، اب ہونا کیا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا حکم ہو تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک الموکل
بانہار للجنت ان اخرج نہرا من الجنت الفردوس الى صدر الغار. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا, فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں جلدی کرو. ابو بکر صدیق وہاں تک پہنچے نا کہ تم جلدی سے جنت الفردوس کی ایک نہر کا منہ غار ثور کی طرف نکال دو. جنت الفردوس کی ایک نہر کا منہ غار ثور کے اندر سے نکال دو. ابو بکر جو پانی پی کر آئے وہ دنیا کا نہیں, جنت الفردوس کی نہر کا پانی. ابو بکر تو وہ ہے جو دنیا کے اندر آب کوثر پینے والا ہے. یا رسول اللہ, ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا, یا رسول اللہ ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا کہ پیاس لگے تو پانی جنت سے آئے. عرض کرتے ہیں میرے آقا, ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا کہ پیاس لگے, آپ کے قدموں کی برکت سے اتنا مقام ہو گیا کہ پیاس لگے تو پانی جنت سے آئے. نہیں ابو بکر یہ تو چھوٹی سی بات ہے, غور نہیں کیا. اور نہیں ابو بکر یہ تو چھوٹی سی بات ہے. میرے کریم کی محبت اور آپ کا ارشاد سنیں. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ آپ کی عظمت کی چھوٹی سی بات ہے. والذی بعثنی بالحق لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل 70 نبیا. میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر اگر کوئی 70 نبیوں جیسے عمل لے کر آئے, ذرا آنے تک بولے کن جیسے, 70 نبیوں جیسے کوئی اگر عمل لے کر آئے, اور ابو بکر صدیق تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے, اس کے دل میں تیرا بغض ہے, میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج یہ بشارت دے رہا ہوں, اسے جنت میں نے اس پر حرام کر دی ہے. اور جس کے دل میں ابو بکر تیری محبت ہے, ابو بکر تیری وجہ سے ہم نے جنت میں اسے سب سے بلند رکھا ہے, تیری وجہ سے ہم نے اسے جنت میں بلند رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول, فنا فی شیخ اور فنا فی اللہ کے اس اعلیٰ اکمل اتم اور اکمل مقام پر تھے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لہذا عزیزان گرامی قدر, اپنے اولاد میں, دوست احباب میں, رشتہ داروں میں اور اپنے حلقہ ارادت کے اندر اس چیز کو عام کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام, تابعین میں اور پوری امت میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ سارے کے سارے جب وہ امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے طفیل, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.